بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سلسلہ بیت کی شرعی حیثیت دو اقساط آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور اب تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے بے حکومت امیر کی اطاعت۔ اس عنوان کے تحت آپ کو بے حکومت امیر کی اطاعت کے حوالے سے بھی وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ جاہلیت کی موت کے حوالے سے بھی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پہلے چلتے ہیں بے حکومت امیر کی اطاعت کی طرف کہ بے حکومت امیر کی اطاعت اسلام کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک کہ تم پر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے، تمہاری تنگی کی حالت میں بھی اور آسانی میں بھی، ومنشطک و مکرہک تمہاری خوشی میں بھی اور تمہاری ناخوشی میں بھی، وَأُثْرَةٍ عَلَيْكَ اور تم پر ترجیح دی جانے کی صورت میں بھی۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم ہی کی کتاب الامارہ میں ہی ہے اور باب بھی وہی ہے، باب وجوب طاعت الامراء ان امر علیکم عبد مجدع کہ تم پر اگر ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جو غلام بھی ہو اور اعضاء کٹے ہوئے ہوں، یقودکم بکتاب اللہ وہ تمہاری قیادت کرے کتاب اللہ کی روشنی میں، فاسمعوا له واطیعوه تو تم اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت۔ احادیث اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں امیر کی اطاعت کے سلسلے میں، البتہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امیر کی اطاعت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم صادر فرمایا علیک السمع والطاعۃ تم پر لازم ہے۔ اسی طرح فاسمعوا واطیعوا حکم کے صیغے ہیں کہ تم امیر کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے صیغے کے ساتھ امیر کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ من فارق الجماعت واستذل الامارۃ کہ جس نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا، جماعت کو چھوڑ دیا، واستذل الامارۃ اور امارت کے تذلیل کر دی، لقی اللہ ولا حجت له عند اللہ تو وہ اللہ کے ہاں اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ امارت اور جماعت یہ دو چیزیں لازم و ملزوم، اور تیسری چیز یہ کہ امارت کے ساتھ اطاعت لازم و ملزوم، کیونکہ اگر امارت ہوگی امیر ہوگا تو اطاعت بھی ہوگی، اگر امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو وہ امارت بیکار ہے، وہ امیر بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ امیر صفت مشبہ ہے، عربی کا لفظ ہے اور عربی کے اندر صفت مشبہ ایسے لفظ کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کے اندر مصدری معنی کا ثبوت اور لزوم دونوں سمجھے جائیں، یعنی امیر کا جو مصدری معنی ہے وہ ہے امر والا ہونا یا حکم والا ہونا۔ اب اس مصدری معنی کا ثبوت اور لزوم اگر دونوں موجود ہوں گے تو لفظ امیر استعمال کیا جائے گا۔ تو امیر ایسے شخص پر ہی بولا جائے گا جو شخص جس کی اطاعت کی جائے
یعنی جب تک کہ وہ امیر رہے گا اس کی اطاعت بھی ہوگی، اگر اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو وہ امیر بھی نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی شرط عائد کر دینا کہ امیر خلیفہ کے ساتھ مخصوص ہے، بغیر خلافت کے امیر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرج ثلاثۃ فی سفر، کہ جب 3 لوگ سفر میں نکلیں فلیؤمروا احدهم، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ 3 آدمی نکل رہے ہیں سفر پر، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں، سند صحیح ہے، البانی صاحب نے حسن کہا ہے۔ 3 آدمی سفر کے لیے نکل رہے ہیں، مقصد سفر ہے، سفر مخصوص ایام کے لیے ہوتا ہے، نکل 3 آدمی رہے ہیں، ان پر بھی ایک شخص امیر مقرر ہو۔ اور امیر کے تقرر کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے رہیں، مل جل کر رہیں، اجتماعیت کی صورت میں رہیں، جماعت کی صورت میں رہیں۔ اگر تینوں اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو اکٹھے نہیں رہ سکتے، جماعت کی صورت میں نہیں رہ سکتے، ایک اپنی منمانی کرے گا، دوسرا اپنی منمانی کرے گا۔ لہذا جب 3 اشخاص سفر کے لیے نکلیں، وہ اپنے اوپر امیر کو مقرر کر لیں، تو تب پھر ایسی حالت میں کہ جب کئی لوگ رہتے ہوں اور حضر میں ہوں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی مکمل طور پر گزارنی ہو، وہاں بغیر امیر کے کیسے رہ سکتے؟ یہاں پر ایک اور بات میں سمجھاتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر کیونکہ خلافت قائم تھی، اس وقت امیر کی اطاعت کے متعلق کے مخالفت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مخالفت کرنے کا کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو جس چیز کا اندیشہ تھا وہ امیر کی اطاعت، کہ اگر امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا جائے تو اجتماعیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر زور دیا۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت تو قائم ہونی ہی تھی بحکم الہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، لیکن جو بغیر حکومت کے امارت تھی اس کا اس وقت سوائے سفر کے وجود نہیں ہو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی امیر کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر چاہے حکومت کے ساتھ ہو یا بغیر حکومت کے ہو، امیر کا ہونا لازمی ہے۔ جہاں 3 آدمی یا 3 سے زیادہ آدمی ہو، وہاں ان کے اوپر ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات کسی بھی لحاظ سے درست نہیں کہ امیر خلافت کے ساتھ مشروط ہے یا اجتماعیت خلافت کے ساتھ مشروط ہے۔ کچھ لوگ اس کو خلافت کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر مدنی زندگی کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ مدنی زندگی اور مکی زندگی کیا دونوں ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ دونوں حجت ہیں، اور اگر حجت ہے تو پھر مدنی زندگی اور مکی زندگی دونوں کے احکامات ہم پر لاگو ہوتے ہیں یا نہیں؟ لا محالہ دونوں احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو دونوں احکامات کو، مکی زندگی کے احکامات کو بھی بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے اور مدنی زندگی کے احکامات کو بھی بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خلافت اور امارت اور بیعت اور اطاعت جو ہے یہ مکی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ مدنی زندگی کے ساتھ یعنی حکومت کے ساتھ مشروط ہے، تو میرا ان سے یہ سوال ہے تو کیا آپ وہ احکامات جو مدنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ان احکامات پر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ اگر عمل پیرا ہیں تو کیوں؟ آپ کے پاس حکومت ہے، آپ اس وقت مدنی زندگی کا دور گزار رہے ہیں، کیا آپ خلافت یا حکومت کے دور میں وقت گزار رہے ہیں؟
اور اگر آپ ان احکامات پر عمل پیرا ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر اس چیز کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر حکومت قائم کی یا خلافت یا اطاعت یا بیعت جو ہے وہ مدنی زندگی کے ساتھ مشروط کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک دلیل بتا سکتے ہیں، ان سے کوئی ایک چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اگر حکومت ہوگی تو ان پر عمل پیرا ہوا جائے گا، اگر حکومت نہیں ہوگی تو ان پر عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا؟ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے صحیح مسلم میں، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو جو ہمارے دسترس میں ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بغیر طاقت اور غلبے کے نہیں ہو سکتی، وہاں بات استطاعت کیا جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جہاں ہمیں روک لگا دی گئی، اب یہاں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم کر سکیں، یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ لیکن جو چیز مجبوری نہیں ہے، جو ہو سکتی ہے، اس سے بھی روک لگا دینا، اس بات کو بطور دلیل پیش کر کے کہ کیونکہ یہ مدنی زندگی کے ساتھ تھا لہٰذا ہم بھی مدنی زندگی کے لیے کریں گے۔ تو ارے بھائی، اگر مدنی زندگی کے احکامات یعنی حکومت کے دور کے احکامات حکومت کے ساتھ کریں گے تو باقی احکامات بھی حکومت کے ساتھ کریں گے، پھر تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں آرام سے۔ عجیب بات ہے کہ آدھے پر عمل کرتے ہیں اور آدھے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم بعض حصے کو ایمان لے آتے ہو اس پر اور بعض حصے کو ترک کر دیتے ہو۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ چاہے مدنی زندگی کے احکامات ہوں، مدنی زندگی کے اسلام ہو یا مکی زندگی کے اسلام ہو۔ ہاں البتہ جو چیز منسوخ ہو گئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کی تنسیخ اسلام کا حصہ ہے، لیکن جو چیز منسوخ نہیں ہوئی اس کے ساتھ مدنی زندگی کی شرط عائد کرنا بالکل لا یعنی ہے، فضول ہے، بے مقصد۔ تو لہذا ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امیر کی اطاعت حکومت کے ساتھ مشروط ہے یا امارت حکومت کے ساتھ مشروط ہے یا اجتماعیت حکومت کے ساتھ مشروط ہے، تو وہ لوگ یہ جان لیں کہ حکومت کی شرط آپ کی خود ساختہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی شرط ہے۔ تو لہذا کسی بھی لحاظ سے ان تمام چیزوں کو حکومت کے ساتھ مشروط نہیں کیا جا سکتا، نہ اجتماعیت کو حکومت کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے، نہ امارت کو حکومت کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے، نہ بیعت کو حکومت کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اطاعت کو حکومت کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مشروط کیا جائے گا تو بطور دلیل ثبوت پیش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں اور یہ بغیر حکومت کے، اور ایسے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری چیز، جاہلیت کی موت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جاہلیت کو اس قدر خوشنما بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا دل جاہلیت کی موت مرنے کو کر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فلیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، صحیح مسلم کی حدیث،
کہ جس کے گردن میں امیر کی بیعت نہیں ہے، کوئی شخص اگر اس حال میں مرا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ جاہلیت اسلام کے پہلے کے زمانے کو کہتے ہیں، تو پھر دلائل دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایسے لوگوں کی باتیں پیش کی جو اس وقت بھی اس جاہلیت سے بیزار تھے، اور یہ کہا گیا کہ جاہلیت کے دور میں بھی بہت اچھے اچھے کام ہوا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگر جاہلیت اتنی اچھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر کیوں لے کر آتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر۔ صحیح بخاری کی حدیث، جانی پہچانی تلزم جماعت المسلمین و امامہم کی ابتدا میں یہ الفاظ، انا کنا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بہذا الخیر، کہ ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے، اللہ ہمارے پاس یہ خیر لے کر آیا۔ تو اس جاہلیت کو آج خوشنما بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، امیر کی بیعت نہیں ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جس پر امام جماعت نہیں ہے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، مستدرک حاکم کی سند صحیح۔ اور جس نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاہلیة، صحیح بخاری سے مسلم، کہ جس نے اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو وہ لوگ جو اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور بیعت کا انکار کر دیتے ہیں اور امام جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاہلیت تو بڑی اچھی چیز ہے۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ جاہلیت کتنی اچھی ہے۔ جاہلیت کے حوالے سے سلف صالحین کا کیا نظریہ ہے، ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا کے الفاظ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، انا کنا فی شر، انا کنا فی جاہلیت و شر، کہ ہم جاہلیت میں تھے اور شر کے دور سے گزر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو ہمارے لیے لایا۔ یعنی کہ ان کے کہنے کے مطابق، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، خیر کا متضاد ہے جاہلیت، اور جس جاہلیت کو اتنا خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں کس کے کیا کیا نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اکمال المعلم بفوائد مسلم، مؤلف ہیں ریاض بن موسیٰ، المتوفى 544 ہجری۔ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میتتن جاہلیتن بکسر المیم، کہ میتتن جاہلیتن کا جو میتا ہے اس کا میم کسرہ کے ساتھ ہے، ای علی حیئتی ما ماتا علیہ اہل الجاہلیہ، یعنی ایسی کیفیت، ایسی حالت جس پر اہل جاہلیت کی موت ہوئی۔ اس طرح سے انہوں نے نیچے دلیل پیش کی، وَقَوْلُهُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ۔ دوسری کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی المتوفى 911 ہجری، وہ کہتے ہیں ماتا میتتن جاہلیتا ہی بالکسر، کہ میتتن جاہلیہ کا میم جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، حالت الموت، موت کی ایسی حالت، ای کما یموت اہل الجاہلیہ، یعنی کہ جیسے اہل جاہلیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل جاہلیت سے مکہ کے مشرک مراد، کہ جس طرح اہل جاہلیت مرے من الضلال والفرقۃ، گمراہی میں اور افتراق میں۔ یہ سنن نسائی کے حاشیے میں لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح سے محمد بن علی بن محمد مؤلف ہیں دلیل الفالحین، ریاض الصالحین کی شرح کے، وہ لکھتے ہیں ان کی وفات 1057 ہجری میں ہوئی، لکھتے ہیں فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اَيْ مَاتَ عَلَى حَيْئَةِ مَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی اہل جاہلیت کی موت کی طرح
مرنا اس سے مراد۔ فإنہم کانوا افرادا، کیونکہ وہ الگ الگ رہا کرتے تھے، فرقہ بندی میں رہتے تھے، افتراق کی صورت میں رہتے تھے۔ لا امام یردعہم، ان پر کوئی امام نہیں تھا جو ان پر روک ٹوک کرتا، ولا جماعت تجمعہم، ان کی کوئی اجتماعیت نہیں تھی جس میں وہ اکٹھے ہو کر رہتے، جہاں وہ اجتماعیت کی صورت میں رہتے۔ یہ نظریات ہیں سلف صالحین جن کے بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کو اسلاف کے منہج کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ تو اسلاف کے منہج کے مطابق سمجھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کی موت سے مراد وہ موت ہے جس موت پر مکہ کے مشرکین مرے۔ اور اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، شرح ریاض الصالحین محمد بن صالح نے جو لکھی ہے، جن کی وفات 1421 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب ان کے الفاظ سنیں، اور ان کے الفاظ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے متبعین ہیں، جو خود کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور ان کی کتابیں ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ وہ ذرا سنیں۔ فإن الرسول علیہ السلام اخبر ان من مات من غیر بیعۃ وليس له امام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو شخص مارا اس حالت میں کہ اس نے بیعت نہیں کی، ولیس لہ امام، اور اس پر کوئی امام نہیں ہے، فإنہ یموت میتۃ جاہلیۃ، تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا، یعنی لیست میتۃ اسلامیۃ، یعنی لیست میتۃ اسلامیۃ، کہ اس کی موت اسلامی موت نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں محمد بن صالح کے، جو 1421 ہجری میں آج سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی اس شخص کی موت اسلامی موت نہیں ہے، بل میتۃ اہل الجہل، بلکہ اس کی موت جو ہے اہل جہل یعنی کہ مشرکین مکہ کے جیسی ہے، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی موت سے۔ وَسَيَجِدُ جَزَاؤُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان قریب وہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں پا لے گا، اللہ کے ہاں ان قریب اسے اس کا بدلہ مل جائے گا جو اس نے جاہلیت کی موت اپنے آپ کو مروایا۔ الافصاح کتاب ابو المظفر عون الدین جو کہ متوفا ہیں 560 ہجری کے، وہ کہتے ہیں والجاہلیت ہم الذین ماتوا کفارا، کہ جاہلیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں مرے۔ آگے چلتے ہیں، عبد القادر ایک مؤلف ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں، مصر کے رہنے والے، ان کی پیدائش 1340 ہجری کی ہے۔ ان کی کتاب ہے فقہ الاسلام شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ ان کے کیا نظریات ہیں اس حوالے سے، اور کیا یہ معنی کرتے ہیں میتۃ جاہلیۃ کا، وہ بھی سنیں۔ فمیتۃ جاہلیۃ، کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، سے مراد کیا ہے؟ ای فموتہ لیس علی ہیئۃ وفات المسلمین، کہ اس کی موت مسلمین کی موت کی طرح نہیں ہے۔ اب بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت بڑی خوشنما چیز ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت بڑی اچھی چیز ہے، وہ پھر اسی خوش فہمی میں رہیں، کیونکہ خوش فہمیوں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ البتہ جاہلیت کی موت سے مراد وہ موت ہے جس موت پر اہل شرک اور اہل کفر، اور خاص طور پر جاہلیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ کے اندر بغیر اسلام قبول کیے مر گئے۔ یہ کچھ دلائل میں نے دیے، کچھ موجودہ علماء، قریب ترین کے عصر حاضر کے علماء، اور کچھ اسلاف کے
دور کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور پھر آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف اور صرف یہ ترجمے اس لیے کیے گئے، جاہلیت کی موت کو خوشنما اس لیے بنایا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت فرامین تھے، سخت ارشادات تھے اس حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موت کو جاہلیت کی موت قرار دیا جو بغیر امیر کی ہو، بغیر بیعت کی ہو، بغیر جماعت کی ہو. تو جن لوگوں نے امیر کو چھوڑ دیا، جماعت کو چھوڑ دیا، بیعت کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اب جاہلیت کی موت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لہذا جاہلیت کی موت کو اس قدر خوشنما بنا دیا جائے کہ لوگ سمجھنے سے ہی قاصر ہو جائیں کہ جاہلیت کی موت کیا ہو، اور اس بات سے ناواقف رہے کہ اگر کسی بچے کو جاہل کہہ دیا جائے تو بچہ برداشت نہیں کرتا، کسی ان پڑھ کو جاہل کہہ دیا جائے تو وہ ان پڑھ برداشت نہیں کرتا. اس قدر برا لفظ ہے یہ جاہل یا جاہلیت کہ جو ان پڑھ ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیا جائے، بچے کے لیے استعمال کیا جائے، وہ برداشت نہیں کرتا. اور یہ اپنی آپ کو جاہلیت کی موت کے اندر لانے کے لیے کس قدر تک و دو میں لگے ہوئے ہیں، کس قدر اس کو خوشنما بنا کر لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے الفاظ سن کر، اور وہ ایسے لوگوں سے کہ جن کو لوگ اہل علم سمجھتے ہیں. اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر قسم کے شر سے، فتنے اور فساد سے، اور اس طرح کی تشریحات پیش کرنے سے جن تشریحات کا مقصد بین المسلمین نفرت پیدا کرنا ہو یا مسلمین کی اجتماعیت کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش ہو. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.